السلام علیکم ٹورینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ میں بہت تیزی سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت لمبی ہے اور بہت سے تھوڑے سے ٹائم میں مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ یہ ویک جو اس ویڈیو میں ڈیفائن کرنے والا ہوں یہ 29 مئی سے شروع ہوگا اور 4 جون تک چلے گا۔ دونوں ایونٹس جو ان 7 دنوں میں ہوں گے وہ جون کے مہینے میں اپیئر ہوں گے۔ ایک پازیٹیو ہے، آپ کے لیے مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا، اینڈ مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے شارٹ ٹرم پلانٹس بے تحاشا آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اینڈ دوسرا ایونٹ 4 جون کو ہے جب سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ سیٹرن کی ریٹروگریشن آپ کے لیے کم از کم 141 دن کی بیڈ پیچ سیزن کریٹ کرے گی۔ سیٹرن آپ کے لیے بہت اچھا چل رہا تھا، آپ کے 10th اینگل پر تھا، 30 سالوں کے بعد آپ کے 10th اینگل پر آیا ہوا ہے۔ 2.5 سال اس نے رہنا تھا، ہر سال 4 مہینے یہ ریٹروگریڈ رہتا ہے، اور اس سال کے جو 4 مہینے 2022 کے 4 مہینے ہیں وہ 4 جون سے شروع ہوں گے اینڈ 23 جون تک چلیں گے۔ اس سیٹرن کی ریٹروگریشن سے جو 2 سیکٹرز آپ کے ایشوز میں جا سکتے ہیں وہ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ پہلے مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے جو بینیفٹس مل سکتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی رائے دیتا ہوں۔ وینس آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، وہ 28 مئی سے آپ کے 1st اینگل پر ہے۔ یہ میکسیمم ہے، یہ اس کا نقطہ عروج ہے، یہ آپ کے لیے نقطہ عروج ہے، یہ آپ کی اسپرچوالٹی کے لیے، یہ آپ کے نیچرل ٹیلنٹ کے لیے، یہ آپ کے ایموشنز کے لیے، یہ آپ کے ریلیشنز کے لیے، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے سب بینیفٹس کریٹ کرے گا۔ تو اس طرح کا کوئی تھریٹ سیٹرن کی ریٹروگریشن سے آپ کو نہیں آئے گا۔ سیٹرن ریٹروگریڈ ہوتا رہے، آپ کے ایموشن سٹرونگ ہے، نیچر سٹرونگ ہے، ہیلتھ سٹرونگ ہے، تو ان 3 سبجیکٹ میں کوئی تھریٹ نہیں، سو ڈونٹ یو وری۔ پھر آپ کے لیے سن آپ کے 2nd اینگل پر ہے۔ سورج کے 2nd اینگل پر جب تک وہ 2nd اینگل میں اویلیبل ہے تب تک آپ کے مال اور اسباب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر سورج یہاں سے ہٹ جائے گا، پھر سیٹرن ٹربل دے گا۔ وہ ٹربل کیسے دے گا میں بیان کروں گا ابھی۔ مرکری آپ کے لیے مرکری آپ کے لیے 2nd اینگل پر ہے۔ مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا 3 جون کو۔ جب وہ ڈائریکٹ ہوگا تو زیادہ ایکوریسی آئے گی آپ کی پلاننگز میں، جو کاؤنٹر کر دے گی سیٹرن کی نیگیٹیوٹیز کو۔ زیادہ ایکوریسی آئے گی آپ کی لو لائف میں، اور لو لائف پہلے سے ہی وینس کی وجہ سے گروتھ میں ہے، ڈیل میکنگ ہو سکے گی، پبلک امیج اچھا ہو سکے گا، ووکل اسکلز اچھی ہو سکیں گی۔ یہ سب کوالٹیاں جو مرکری پروڈیوس کرے گا یہ سیٹرن کی نیگیٹیوٹیز کو ریپیل کرتی رہیں گی، پیچھے دھکیلتی رہیں گی جب تک مرکری ادھر موجود ہے۔ اینڈ تیسری سہولت آپ کو میسر ہے مارس کے عوض۔ مارس آپ کے سہولت میسر نہیں ہے بٹ کچھ سپورٹ آپ کو ملے گی۔ مارس ایریز اینگل پر ہی ہے اور وہ ایریز اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے، اس کی وجہ سے آپ کا 12th اینگل، آپ کی جو اسپرچول سائڈ ہے وہ ذرا مستحکم رہے گی، اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں گے، اینڈ اس کی وجہ سے آپ کی اور آپ کے بیوی کے تعلقات، جو لوگ شادی شدہ ٹورینز ہیں ان کے درمیان محبتیں سسٹین کریں گے۔ تو یہ 3 سبجیکٹ تو اچھے، یہ 3 سٹارز تو اچھے، اور ان 3 سٹارز کی وجہ، 3 پلانٹس کی وجہ سے آپ کے تقریباً 6 شعبے پروڈکٹیو رہیں گے۔ But Saturn is the representative of your 10th angle and your 9th angle. 10th angle means your ذریعہ معاش، رزق روزی، جاب، یا آپ کا جو بھی پیشہ ہے، جو مقصد زندگی ہے، یا جو مٹیریل اچیومنٹس کا سورس ہے وہ ڈمپی بمپی ہوگا، اس کا ریپریزنٹیو ہے سیٹرن، اور سیٹرن ویک ہونے جا رہا ہے 4 مہینے کے لیے۔ 4 مہینے کی ویکنیس آپ کے جو بھی کاروبار ہیں، اسپیشلی جن کا تعلق لوہے سے ہے، ٹرانسپورٹ سے ہے، یا جن کا تعلق بزنس ایڈمنسٹریشن سے ہے یا مینجمنٹ سے ہے، جیسے اسٹاک ایکسچینج وغیرہ، ان میں تھوڑی کولیجنز آئیں گے، تھوڑی وائبریشنز آئیں گی، تھوڑی کمزوری آئے گی، تو آپ کو اس کے لیے پریپیئر ہونا ہوگا۔ مطلب سادہ لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے ذریعہ معاش میں اگلے 4 مہینوں تک علم فلکیات کے اعتبار سے خزاں کا سیزن آنے والا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ کچھ لوگ بہت سٹرونگ ٹورینز ہوں گے، ان کے پاس ریزروز بہت سٹرونگ ہوں گے، ان کا ایکسپیرینس بہت ہائی ہوگا، ان کے ڈیلز بہت سٹرونگ بنی ہوں گی، تو اس کا مومنٹم کچھ ہفتوں تک چلتا رہے گا، ابھی تک آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ پھر شارٹ ٹرم پلانٹس بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، مرکری، وینس، مارس، سن، جوپیٹر، یہ سب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو جولائی کے مڈ تک آپ کو پرابلمز نہیں آئیں گی۔ اٹ از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ۔ بٹ آفٹر دا جولائی مرکری بھی ہٹ جائے گا، جولائی تو خیر دور کی بات ہے، جون میں ہی ہٹنا شروع ہو جائیں گے مرکری بھی، سن بھی، مارس بھی۔
سو جب یہ ہٹیں گے تو پھر وہ سیٹرن اکیلا ٹربل دے رہا ہوگا، پھر جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا جولائی میں جا کے، تو پھر آپ کو یہ پیچ کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بیڈ پیچ آپ کے لیے ٹربل دے گا. تو بجائے اسے سہنے کے، اسے ٹالریٹ کرنے کے، آپ کو اسے ٹریٹ کر دینا چاہیے. ٹریٹمنٹ از سو ایزی. بینگ اے ٹورین، اگر آپ ایمرلڈ پہنے ہوئے ہیں یا آپ اگر روبی پہنے ہوئے ہیں تو یہ ایکسیلنٹ کاؤنٹر ریڈیشن، ایک فرینڈلی ریڈیشن سورس ہے جو سیٹرن کے نیگیٹو امپیکٹ کو ریپیئر کر دے گا. اینڈ ساتھ میں سورہ شمس دن میں ایک دفعہ پڑھی جائے اینڈ سورہ طارق رات میں ایک دفعہ پڑھی جائے، اینڈ سفید رنگ کی چیز اگر جمعے کے دن خیرات کی جائے تو یہ ایک ایسی افیکٹو موسٹ ریمیڈی بن جائے گی جس کی وجہ سے سیٹرن آپ کے اوپر کسی طرح کا نیگیٹو امپیکٹ دے نہیں پائے گا، اور جو پازیٹیو پلانٹس ہیں وہ آپ کو بھرپور سپورٹ کرتے رہیں گے، ایموشنل سائڈ پر، ریلیشن سائڈ پر، ہیلتھ سائڈ پر، کیریئر سائڈ پر، بہرحال آپ کو سپورٹ ملتی رہے گی. اینڈ آپ سموتھلی ایوریجلی بھی چلتے گئے تو بہت کچھ پا لیا. ایوریج پرفارمنسز بھی آپ کو غیر معمولی کامیابیاں سمجھیں، ادروائز ایوریج سے بلو جانے کے چانسز بنے ہوئے. سو بی کیئرفل اینڈ بی ایکٹیو. اسٹرگل بڑھائیں گے، محنت بڑھائیں گے، کوششیں بڑھائیں گے تو آپ اس کی سینسٹیوٹی کو ریپیئر کر سکیں گے، ادروائز یہ آپ کو ڈمپی اینڈ سلو ڈاؤن ضرور کر دے گا. دیٹس آل فرام مائی اینڈ ٹورینز. میں نے بہت تھوڑے سے ٹائم میں کوشش کری کہ اتنے بڑے ایونٹ کو سما سکوں. پھر بھی کوئی چیز اگر میں مس کر گیا ہوں تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں لسٹ بنا لوں گا اینڈ کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے میں مزید اس کے بارے میں رائے دے سکوں. اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اسٹرالوجی میں اب بہت ترقی ہو چکی، بہت ایکوریسی آ چکی. پہلے یہ صرف امیجینیشنز یا آبزرویشنز پر ہوتا تھا، اب اس کے لیے بہت باریک گیجٹس موجود ہیں جن سے کیلکولیشنز ہو سکتی ہیں آپ کے سامنے. اٹ از اے فیز آف کمپیوٹرز جہاں ایک ڈگری کا بھی فرق نہیں آتا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس ایونٹ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اینڈ یہ جو ہم نے پریڈکشنز کی، اب دیگر جو میرے کولیگ اسٹرالوجرز ہیں وہ بھی اپنی رائے دیں گے، سب کی رائے سنیے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ جب یہ 4 مہینے آئے تو آپ کو کیا کیا ایکسپیرینسز ہوئے. اگلے سال یہ 4 مہینے پھر آئیں گے. جس طرح آپ رات کو آبزرو کر لیتے ہیں کہ رات میں عمومی طور پر کیا کمپلیکیشنز آتی ہیں اور پھر ان کمپلیکیشنز کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، جیسے سردیوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، جیسے گرمیوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اسی طرح سیٹرن کے اس فیز کو اگلے 4 مہینے تک ایکسپیرینس کریے. اس سال ایکسپیرینس کریے، اگلے سال یہ نالج بن جائے گا آپ کے لیے. اگلے سال جب 4 مہینے ویک آئیں گے تو آپ ان ایکسپیرینسز کو یوز کرتے ہوئے، اپنے اس آبزرویشنز کو یوز کرتے ہوئے ان 4 مہینوں کا پلان کر سکیں گے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ارد گرد والوں کے لیے. اگر آپ پہلے سے ہی اسے اگنور کرتے آ رہے ہیں اور ہر دفعہ ہی اس جھنجھٹ میں پھنستے ہیں، لاسز کرتے ہیں، اینگر فٹس میں جاتے ہیں، ریلیشن تباہ کر بیٹھتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ عادی ہو چکے ہیں اور اسے ٹھیک بھی نہیں کرنا چاہتے. جبکہ اب انفارمیشن آپ تک پہنچ چکی، اب آپ اسے سمجھ کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ اسٹرانگ ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ ایج گروپس ہوتی ہیں بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، کچھ لائف اسٹائل ایسے ہوتے ہیں جو بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، انہیں کوئی کمی نہیں آتی، مطلب ان کے پاس اربوں روپیہ ہے، اگر کچھ ہزار اس میں سے کم بھی ہو جائیں گے تو انہیں کیا پرابلم آئے گی. اگر کوئی پہلوان آدمی ہے، اگر اس کی صحت میں کچھ کمی آتی بھی ہے تو پھر بھی وہ اچھا خاصا عام لوگوں سے طاقتور ہی رہے گا. اگر کوئی بہت اختیارات والا آدمی ہے اور کچھ دنوں کے لیے اس کے اختیارات کمزور پڑتے ہیں اور دوبارہ اسٹیبلش ہو جاتے تو کوئی کمی نہیں، مطلب وہ ان لوگوں نے اپنے گولڈن سیزن کو خوب کما رکھا ہے، خوب ان میں گین کیا ہے. بٹ اگر ایک ایوریج سا ٹورین ہے، پہلے ہی بیچارہ لنگر آن ہے، نہ محبتیں ملی، نہ صحت ملی، نہ پیسہ ملا، نہ عزت ملی، نہ اختیارات، اور اوپر سے برے دور مل گئے، پھر وہ ٹربل میں جائے گا، پھر وہ زیادہ سوچے گا، الجھے گا، پریشان. میری کم بات کو زیادہ سمجھے، میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ٹورینز، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی ہے اور ان محبتوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.